بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر۔ آج انشاءاللہ 2 سورج کوشش کروں گا کور کرنے کی جو کل غالباً پڑھی گئیں۔ ایک تو سورہ فرقان، بہت امپورٹنٹ، بڑی زبردست انسٹرکشنز ہیں اس میں یوتھ کے لیے کچھ، پلس سورہ شعراء جس میں 5 کے 6 سٹوریز آتی ہیں انبیاء کرام کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں اللہ نے بتایا کہ قوموں کی تباہی کی کیا وجہ بنی، لیکن ہسٹری بہت کوٹڈ ہے اس سورہ میں، سورہ شعراء میں، اور ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ میں یوتھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہسٹری پہ آپ کا گرپ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، ہر چیز کی ہسٹری پڑھ لیں۔ دیکھیں آج جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ لبرلزم کی کیا ہسٹری ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو پوسٹ ماڈرنزم چل رہا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، انلائٹنمنٹ موومنٹ کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، کس طرح سے ہم سیکولرزم کی طرف آئے ہیں، فیمنزم کی کیا ہسٹری ہے۔ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو ایک چیز کی تاریخ پتہ ہو، ایک چیز کی ہسٹری انسان کو پتہ ہو۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ میں اور تبادلہ خیال میں بڑی جو ہے وہ مدد ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ گرپ ہو انسان کو تو وہ ایک چیز کو کریٹیکلی انالائز بھی کر سکتا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اللہ نے ہسٹری بہت کوٹ کی ہے قرآن مجید میں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کوئکلی کوشش کریں گے کہ ختم کریں اس ٹاپک کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آج۔ سورہ فرقان سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید، چونکہ آج ایک آیت جو ہے اس میں یہ شکایت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قیامت کے دن وہ کریں گے کہ بے شک اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا۔ ابھی انشاءاللہ وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن کو سمجھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، جو میں نے سیکھا اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے، پلس کتابیں پڑھ کے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ایک تو سیرت کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے واقعات دیکھیں وہ سیرت سے ریلیٹڈ ہیں قرآن مجید میں۔ جیسے کل ہم نے واقعہ عفک جو ہے وہ ذکر کیا، کتنا تعلق ہے اس کا سیرت کے ساتھ، اور کتنی ریلیونس ہے سیرت کے جو ایونٹس ہیں ان کو سمجھنا کرونولوجیکل آرڈر میں، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ قرآن مجید واقعی ایک معجزہ ہے، یعنی کتنی حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ کی سپیچ ہے، اور کتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے قرآن کی ہر آیا کی۔ انسان اس کو اپریشیٹ تبھی کر سکتا ہے جب اس کو سیرت کا کچھ نالج ہو، جب اسے کرونولوجیکل آرڈر میں ایونٹس پتہ ہوں۔ تو یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ شروع کے جو 13 سال تھے مکی سورج کی، اگر میں بات کروں، چونکہ یہ ابھی مکی سورج ہی ہے نا ساری، سورہ الفرقان اور سورہ جو ابھی سورہ شعراء، تو مکی سورج کا ایک خاص مزاج ہے۔ دے آر 86 ان نمبر، 86 مکی سورج ہیں، اور مکی سورج سے مراد ہے وہ سورج جو ہجرت سے پہلے ہیں، چاہے وہ کسی سفر میں نازل ہوئیں یا وہ طائف میں نازل ہوئی، جو بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ مکی سورہ ہی کہلائے گی ایز لانگ ایز وہ ہجرت سے پہلے۔ اور ہجرت کے بعد جتنی بھی سورج ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ مدنی سورج کہلاتی ہیں۔ مکی سورج کا ایک خاص مزاج ہے، ایک تھیم ہے، اور اس تھیم کو، اس مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال ہے اس کے 4 فیزز سمجھنے ہوں گے۔ وہ 4 فیزز کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو سٹیج تھا وہ 3 ایئر آف پروفٹ ہوڈ ہے، 3 ایئر آف نبوی۔ اور وہ کون سی سٹیج تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت ابھی کھلے عام نہیں کرتے تھے، سیکرٹ دعوت تھا، اور چونکہ سیکرٹ دعوت تھا تو فالوورز بہت کم تھے، اور وہ اس میں ایک حکمت تھی، اور اس وقت ضرورت تھی صحابہ کو کانفیڈنس دینے کی، کیونکہ دیور ویری فیو ان نمبر، بلکہ مکہ میں آلموسٹ سارے ہی دور میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی۔ تو یہ جو 3 سال ہیں نبوی، یہ پہلی سٹیج ہے، اور اس کی جو تھیم آپ کو ملے گی ان سورج کی، وہ بیسکلی توحید، رسالت اور فکر آخرت، کیونکہ ان تینوں چیزوں کا جو ہے وہ تعلق انسان کی پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ ہے، اس کے کریکٹر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ والی جو سورج ہے اس میں اللہ نے بہت کانفیڈنس دیا ہے، فلاح کا ذکر کیا کہ فلاح کیا ہوتی ہے اور مفلحون کون ہوتے ہیں، اور اپنا تعارف کرایا، بڑا سٹرونگ اپنا تعارف کرایا۔ 30ویں پارے کی سورج آپ لے لیں، وہ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں
ان کی ٹون دیکھیں تو اس میں اللہ نے اپنا بڑا پاورفل تعارف کرایا، ساتھ میں آخرت کی بات کی اور ایکویلٹی کی بات کی، کیونکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کو ایکول اپنا تصور کرے اور ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دے. یہ بہت ضروری تھا اس سوسائٹی میں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ 3 نبوی ٹو 5 نبوی ہے، تقریباً یہ 2 سال بنتے ہیں، 2-2.5 سال. اس کو سیکنڈ سٹیج اس حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں اس سٹیج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعویٰ جب شروع کیا، تو اوپن دعویٰ جب انہوں نے شروع کیا تو دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے اپنے ریلیٹیوز ان کے خلاف ہوئے. یہ جو اللہ نے سیرت سے ہمیں ایک وہ پورا خاکہ دیا ہے نا، یہ پارٹ آف دا پیکیج ہے. ابھی بہت سے آپ میں سے ایسے لوگ جو انشاءاللہ دین کی طرف رجحان ہو رہا ہے، دین کی طرف آئیں گے، تو پہلے سے بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپوزیشن فیملی سے ہی آتی ہے. فیملی سے مراد ہے یعنی ریلیٹیوز اور کلوز ونز، اور یہی ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوزیشن آئی اور جو لوگ تھے ارد گرد کے انہوں نے ریڈیکیول کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا. ظاہر ہے کہ شروع میں جب انسان کے پاس آرگومنٹس نہ ہو سالڈ، قرآن جو ہے وہ اتنا سالڈ تھا، قرآن کی سپیچ جو ہے وہ اتنی تاثر والی تھی کہ وہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس کو ریجیکٹ کرنے کا. بلکہ وہ خالد بن ولید کے جو والد ہیں، ولید بن مغیرہ، پورا واقعہ موجود ہے کہ وہ بندہ عربک کا اتنا ماہر تھا، پوئٹری کا اتنا ماہر تھا، اسے 80 رولز پتہ تھے پوئٹری کے، 80 رولز عربک کے. تو اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تھا، سورہ فصلت کی تلاوت کی تھی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اس نے کہا اسٹاپ، بس رک جاؤ. حالانکہ وہ کنونس کرنے گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے کہا کہ بس مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا. تو واپس جب آیا تو ابو جہل نے کہا کہ کیا تم نے سنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان کا کلام نہیں آج میں نے سنا. تو ابو جہل بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، وی ہیو ٹو ریجیکٹ اٹ، ہم نے کوئی نہ کوئی تو بہانہ کرنا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا، تو کچھ نہ کچھ کہو. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. قسم کھائی اس نے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. اس نے کہا کہ تم پھر یہ کہو کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، سحر. تو پھر اس نے یہ جو ہے وہ بہانہ گڑھا کہ یہ سحر و مبین. پھر اس کو اللہ نے جو ہے وہ کاؤنٹر بھی کیا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ سحر ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب انہیں کوئی آرگومنٹ نہیں ملا پھر وہ اس پہ آ جاتے تھے کہ یہ تو جی کھلے عام جادو ہے، یہ تو سحر ہے. دس شوز یو دا امپیکٹ آف دا دعویٰ. اور اللہ نے کہا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا، کہ حق قائم ہو کے رہے گا اور باطل پیرش ہو جائے گا. قرآن کے آگے باطل نہیں ٹک سکتا، اسلام کے آگے کوئی ازم اور اسکزم نہیں ٹک سکتا. اس لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ظاہر ہے یہ جو اسلامک سسٹم ہے اور اسلامک فلسفی ہے، یہ طاغوت کے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اس لیے اپوزیشن آئے گی اور یہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی. جو انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو حق پر چلنے والا ہے، حق کی آواز بلند کرنے والا ہے، سٹیٹس کو چیلنج کرنے والا ہے. ظاہر ہے لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ سٹیج تھی اس میں وہ ریڈیکیول پر آ گئے، نیم کالنگ پہ آ گئے اور مذاق اڑانے پہ آ گئے، بدنام کرنے پہ آ گئے، ڈیگریڈ کرنے پہ آ گئے. جب یہ ٹیکٹکس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی بڑھتی گئی، ان کی رسپیکٹ بھی بڑھتی گئی، تو تیسری سٹیج کو پھر کیٹیگرائز کرتے ہیں مفسرین، وہ 5th to 10th نبوی ہے. اور یہ سٹیج جاتی ہے ڈیتھ آف ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ عنہا تک. اس سٹیج میں وہ پرسیکیوشن پر آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ریڈیکیول اور ہماری زبان سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اب انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو، جو غریب غربا صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، جید جو صحابہ ہیں، تو وہ پور بیک گراؤنڈ سے تھے، ان کا کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو انہوں نے پور کو پھر پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا. اور پھر پرسیکیوشن بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تک بھی گئی. پھر شیب ابی طالب ہوا. تو پھر اس موقع میں ایام الحزن کہتے ہیں نا، وہ غم کے جو دن ہیں. اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہیں اور رفیق حیات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو طالب، ایک بہت بڑی سپورٹ وہ اٹھا لی جاتی ہے. بہت غم دیکھے ہمارے نبی نے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو اتنے غموں سے گزرا ہے اور جو اتنے ڈسٹریس سے گزرا ہے نفسیاتی طور پہ،
قرآن میں جو پرفیکشن نظر آتی ہے اسپیچ کی، قرآن کی جو ایک ٹون ہے، اور جو قرآن میں جو احکامات ہیں، یہ انف پروف ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جس انسان پہ قرآن نازل ہوا وہ بہت غم کی کیفیت میں انہوں نے مکی دور میں جو ہے وہ گزارا ہے. تو یہ ٹون نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی ہے. یہی ایک پروف انف ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کلام. تو اس جو ہے وہ سٹیج میں اللہ کی بھی ٹون سخت ہوئی. ظاہر ہے آپ کو بہت سخت آیات ملیں گی سٹیج میں، وارننگز ایسی سخت ملیں گی، بلکہ یہاں تک آپ کو آیات ملیں گی کہ اللہ ہے سیلڈ دیئر ہارٹس، اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ بند کر دیے ہیں، اور اللہ نے ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے حجت قائم کر دی. اللہ کی پنشمنٹ کے اوپر بہت سی آیات ہیں. اس میں یہ کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں اللہ نے کنسولیشن کے اوپر آیات، یعنی کنسولیشن سے مراد ہے کہ صحابہ کو کنسول کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ہدایت نہ لے کر آئے. اس طرح کی آیات آپ کو سیکنڈ سٹیج میں ملیں گی. پھر صحابہ کو کنسولیشن کی آیات ملیں گی، جنت کی خوشخبری ہے، انکریجمنٹ ہے. تو یہ آپ کو فلو سمجھ آ رہا ہے نا کہ شروع میں کنسولیشن کی ضرورت ہے، انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے، اللہ نے پاک کرنا ہے ظاہر ہے صحابہ کو. تو تیسری جو سٹیج ہے اس میں جو ہے وہ اللہ نے ڈاؤٹس کو اور ان کے آبجیکشنز کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا اور کنفرنٹ کیا اور رد کیا ہے ان کے جو آبجیکشنز تھے، رسول اللہ پہ آبجیکشنز. پھر دیکھیں نا کہ کیا کیا انہوں نے کوشش نہیں کی، رسول اللہ سے کاؤنٹر کویسچنز کرتے تھے. جیسے سورہ کہف جو ہے وہ نازل ہوئی، دیکھیں سورہ کہف جو ہے وہ اسی سٹیج میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ہجرت حبشہ وہ اس سٹیج میں ہے. تو اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ وہ نوجوان تھے، چند نوجوان، کیونکہ میجورٹی صحابہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے غار کی طرف جو ہے وہ اپنی راہ لی اور وہاں پر پناہ لی پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے. تو کتنی زبردست ٹائمنگ ہے آپ دیکھیں سورہ کہف کی، اور اس میں اللہ نے تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا. اور وہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ مشرکین جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشرکین جو ہے وہ جیوز کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں نبی ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ. بہرحال اس طرح کے واقعات. پھر سورہ یوسف آپ دیکھیں وہ اس فیز میں نازل ہوئی، کتنی خوبصورت ٹائمنگ ہے. سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، اس کے اور فورتھ سٹیج کے درمیان نازل ہوئی. سورہ یوسف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحزن جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے بعد سورہ یوسف نازل ہوتی ہے. اور سورہ یوسف جو ہے اس میں واقعی راحت ہے، اور باقاعدہ مفسرین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس جو غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس کو سورہ یوسف پڑھنی بھی چاہیے اور انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنی چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے. بہت دل کو سکون ملتا ہے. سورہ یوسف جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پھر فورتھ سٹیج جو ہے وہ 1090 سے 1390 تک ہے، تقریباً 3 سال. اور اس میں جو ہے وہ ان کی پرسیکیوشن اس لیول کی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے مکمل جینا حرام کیا ہوا تھا. سوشل بائیکاٹ تو پہلے کیا تھا، اب تو وہ مرنے مرانے پر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ مرڈر کرنے کی انہوں نے ایک سازش کی، وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ 4 سٹیجز آپ کے جب ذہن میں ہوں گی تو آپ کو مکی سورج کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بڑے اچھے سے سمجھ آئے گا، اور آپ کو جو ہے وہ ایک آیت کی ٹون بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں اس طرح کی آیات، اتنی سخت آیات جنہیں ہم کہتے ہیں پنشمنٹ کا تذکرہ ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ ہارٹس کو سیل کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس میں بہت جہنم کے حوالے سے آیات ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں جب وہ ایک خاکہ سامنے رکھتا ہے اور سیرت کو سامنے رکھتا ہے. تو سورہ الفرقان جو ہے یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں. اور سورہ الفرقان جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج کے درمیان جو ہے نازل ہوئی ہے. فرقان کا مطلب ہے کرائٹیرین، سٹینڈرڈ، اور اللہ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے. پہلی آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بلیسڈ از ہی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بھیجا فرقان، جس نے نازل کیا فرقان علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ایک نذیرہ یعنی کہ وارنر ہو، وارن کرنے والا ہو. بشیروں و نذیرہ دونوں چیزیں ہیں نا، بشارت دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. نذیرہ سے مراد ہے ڈرانے والا ہے. بلکہ پہلی جو چند وہی ہیں ان میں سورہ مزمل، سورہ مدثر بھی ہے، اور ان میں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ اٹھو اور ڈراؤ، قم فانذر، اٹھو اور ان کو ڈراؤ.
کن کو؟ اپنے سب سے پہلے اپنے کلوزڈ ونس کو ڈراؤ. کس سے؟ کس چیز سے ڈراؤ؟ ان کو شیک کرو کہ ان کا حساب لیا جائے گا, اور اس عذاب سے ڈراؤ جس کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا ہے. تو کرائٹیرین جو ہے وہ فرقان, یعنی کہ فرقان جو ہے ہمارا قرآن ہے مسلمانوں کا. یوتھ کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے. دیکھیں فیس بک پہ بہت سی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت سے لوگ سوشل میڈیا یوٹیوب پر بیٹھے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں. ہماری رائے, ہمارے اوپینینز میٹر نہیں کرتے ایز لانگ ایز قرآن مجید کی کوئی رائے موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کلیئر کٹ موجود ہے, تو ہم سبمٹ کرنے والے لوگ ہیں. سمعنا و اطعنا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. تو ہمیں رائے دینے کا شوق تو بڑا ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہماری رائے سے اوپر وہ اللہ رسول کی رائے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے. اور ہر چیز کو کرائٹیرین بنا دیا گیا ہے, قرآن کو کرائٹیرین بنا دیا گیا, ہر چیز اس کی روشنی میں پرکھی جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, اور پوری زندگی قرآن کو آپ کرائٹیرین لیں گے تو آپ کو وہ فائدہ ہوگا. بہت سے لوگ قرآن سے ثواب اخذ کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, اس سے برکت بھی اخذ کر لیتے ہوں گے, لیکن ہدایت کتنے لوگ لیتے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہر کوئی ہدایت نہیں لیتا ہے قرآن سے. ہدایت وہی لیتے ہیں جو قرآن کو واقعی فرقان سمجھتے ہیں اور قرآن کے آگے سبمٹ کرتے ہیں ہمبلی. تو کافی اس میں ورسز ہیں, لیکن انشاءاللہ میں امپورٹنٹ ورسز, ایک امپورٹنٹ پیسیج ہے ورس 27 آنورڈس. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. بہت تھاٹ پرووکنگ آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ دن جب کہ ظالم, رانگ ڈوئر, گناہ کرنے والا, ول بائٹ آن ہز ہینڈز, باقاعدہ یہ مطلب آپ دیکھیں کیا کیفیت اللہ نے بتائی کہ وہ اپنے دانتوں کے نیچے چبا رہا ہوگا اپنے ہاتھوں کو, ان ریگریٹ, شیئر ریگریٹ میں. اینڈ ہی ول سے, اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اوہ آئی وش آئی ہیڈ ٹیکن ود دی میسنجر اوے, کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں رسول کے ساتھ چلا ہوتا. اور اس سے اگلی آیا وہ بہت تھاٹ پرووکنگ ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش کاش کہ میں نے فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی آپ اس کا ریگریٹ چیک کریں قیامت والے دن. اور یہ باقاعدہ ایک شخص ہے, اس کا نام بھی ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گیا, سیرت کے پس منظر میں ایک شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ قیامت والے دن یہ ریگریٹ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر اس شخص پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر بیڈ کمپنی میں انوالو ہو کر جو ہے وہ کچھ گناہ کر جاتا ہے, تو وہ ریگریٹ کرے گا باقاعدہ. یعنی سنت کے اگینسٹ جا کے دوسرے راستے اختیار کرنا. اور وہ کہے گا کہ اس شخص نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا, اور شیطان بے شک انسان کو چھوڑ دینے والا ہے, ڈیزرٹ کر دینے والا ہے. یہ اگلی آیا میں ہے. اور اس سے اگلی آیا جو ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت موجود ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اینڈ دا میسنجر ہیز سیڈ, رسول اللہ کہہ دیں گے, او مائی لارڈ, اے میرے رب, انڈیڈ مائی پیپل ہیو ٹیکن دس قرآن ایز اے تھنگ ابینڈنڈ, بے شک میرے لوگوں نے اس قرآن کو مہجورا, پیٹ پیچھے کر دیا تھا, اس چیز کو ترک کر دیا تھا. میری قوم نے, میری امت نے اس چیز کو ترک کر دیا تھا. یہ شکایت پہلے سے اللہ نے کوٹ کر دیا. اور ایسا ہی ہے. قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی لینگویج میں, لیکن سب سے کم سمجھنے والی کتاب ہے. میں ایسے دیکھتا ہوں اس کو. اور میرے ایک ٹیچر بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو آپ کا ایک شدید چاہنے والا جو آپ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے, وہ کسی اور لینگویج میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا ہے, تو ایٹ وٹ لینتھس یو ول گو, کس حد تک جاؤ گے اس خط کو سمجھنے میں؟ سوالیہ نشان ہے. ہر حد تک جائیں گے, کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ ہمارا بیلوڈ ہے, اور جو لکھنے والا ہے اس کے کروڑوں احسانات ہم پہ ہیں. ایک انسان کی اگر بات کریں, اور اب اللہ کی آپ بات کریں, قرآن مجید ہم تک بھیجنے والا اللہ رب العالمین, کریٹر, ماں باپ سے بھی بڑھ کے, اس کا میسج جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم کس لینتھ تک جاتے ہیں, اس کا میسج سمجھنے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, یوتھ کلب کی تو موٹیویشن ہی یہ آیا ہے کہ بے شک وہ نوجوان تھے, چند نوجوان جو اللہ پر ایمان لیا, اور پھر وربطنا علی قلوبہم, اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا. تو یاد رکھیں کہ جب نوجوان دین کی طرف آتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں,
اور قرآن بیسکلی قرآن جو ہے یہ ہمارے سر کا تاج ہے. قرآن کو سمجھنا، وہ بھی جوانی میں سمجھ لینا، اس سے تو بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی انسان کے اوپر. لیکن اس کے لیے ایفرٹ درکار ہے، اس کے لیے پھر کوشش. جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، بچے کو ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں، بچے کو میتھ سمجھ نہ آ رہی اس کو ٹیوٹر بھی لگا کے دے دیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمیں کوشش جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی، اپنے بچوں کو سمجھانے کی، گھروں میں کوئی کلاس ارینج کرنے کی. کوئی ویکلی کلاس ہو جائے، کوئی 2 دن میں کلاس ہو جائے، سارے گھر والے بیٹھیں، کچھ مشکل نہیں ہے. قرآن مجید کھولا، ترجمہ سٹارٹ کر دیا، ترجمہ پڑھا. جہاں پہ سمجھ نہ آئی، بہت زبردست تفاسیر موجود ہیں. احسن البیان بہت ہی آسان لینگویج میں مختصر ایک تفسیر ہے، تو احسن البیان کھولی، احسن البیان سے دیکھ لیا اس آیت کے حوالے سے کیا جو ہے بیان کیا گیا ہے. باقی ڈیٹیل تفسیر میں جانا ہے تو تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر الطبری، پھر تفسیر السعدی ہے بہت اوتھینٹک، پھر تاثیر القرآن ہے. بہت کچھ ہے، اگر انسان سرچ کرنے پہ آئے بہت انسان کو مل جاتا ہے. دیکھیں نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری راہ میں چلے گا تو پھر اس کی مدد اللہ ذمہ لے لیتا کہ اس شخص کی مدد ہم کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں کہ جن کے بارے میں شکایت کی جا رہی کہ جی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہی کچھ نہیں، قرآن کو انہوں نے اہمیت ہی کوئی نہیں دی، اور انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت اللہ رب العالمین نے بیان کی. تو قرآن مجید یقین کریں جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھی جاتی ہے، میں نے باقاعدہ وہاں میں گھروں میں گیا، موقع ملا جانے کا، کوئی درس وغیرہ تھا، تو مجھے بڑا ایک سکون، سکینت سی فیل ہوئی. اور میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں بڑا سکون ہے، ایک کیفیت ہے نا، کیفیت ہے. انہوں نے مجھے بتایا جی ماشاءاللہ یہاں قرآن کلاس ہوتی ہے، ہماری والدہ جو ہیں وہ عورتوں کی قرآن کلاس کراتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے دیکھیں نا، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اینجلز آتے ہیں، وہاں فرشتے سراؤنڈ کر لیتے ہیں اس گیدرنگ کو، اور شیطان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں داخل ہو. پھر میں نے باقاعدہ یہ علماء کرام سے سنا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں لڑائی جھگڑے، نحوست، کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور نحوست ہوتی ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ چیز ہو، بلکہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک تاثیر اپنی ہی ہے، اور اس کو سمجھنا وہ تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اس لیے اس پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے. اور پھر آتے ہیں ایک پیسج کی طرف. یہ عباد الرحمن جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بیوٹیفل. یہ اسپیشلی وہ لوگ جو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم ٹاکسک لوگوں میں رہ رہے ہیں. انسان کے لیے دیکھیں سورہ فرقان میں ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا. آیت نمبر 25 ہے، 25 ہے، آیت نمبر 25. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا ہے، تو کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اور بے شک اللہ دیکھنے والا ہے. کیا ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ہمیں بڑا ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ لوگ خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، ہر کسی، دیکھیں آل آف اس آر ان اے اسٹیٹ آف ٹیسٹ. اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی ہے زندگی کا مقصد، اور یہی فلسفی ہے کہ تمہیں زندگی اور موت ہم نے اس لیے بنائی کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے تم میں سے عمل صالح کرنے والا کون ہے، نیک عمل کرنے والا کون ہے، کمپوزڈ رہنے والا کون ہے. اب کسی کو اللہ اولاد سے ٹیسٹ کر رہا ہے، کسی کو اللہ جو ہے وہ فائنینشلی ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا، کسی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے خامد کے حوالے سے ہو رہا ہو، کسی کا جو ہے وہ بیگم کے حوالے سے ہو رہا ہو، کسی کا جو ہے وہ ان لاز کے حوالے سے چل رہا ہو. تو ٹیسٹ تو آئے گا. دنیا تو جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو پرکھا جائے گا، اور پھر وہ حکمت بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ ٹاکسک لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جاہل لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، جاہلون کا ورڈ ہے نا، خاطبہم الجاہلون. جیسے ابو جہل کی اگر بات کی جائے تو بہت تیز زبان، جو جسے کہتے ہیں کہ تانے دینے والا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے والا اور بڑی سخت باتیں کرنے والا، بڑے بڑے ایسی باتیں کرتا تھا جو دل پہ تیر کی طرح جا کر لگتی تھی. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس نے وہ گھوڑے پر آ رہا تھا گلی سے اور بڑے تکبر کے ساتھ آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا، اس نے مارا ابن مسعود کے منہ پہ، انہیں گرایا،
اور کہا کہ یہ، اور ہنسنے لگ گیا اور کہا یہ دیکھو اس کی ٹانگیں دیکھو. وہ ابن مسعود ظاہر ہے وہ کپڑے دھوتی ٹائپ پہنا کرتے تھے تو ٹانگیں پتلی پتلی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، باقاعدہ اس کا ذکر آتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کی ٹانگیں، یہ گڈریا، یہ شیفرڈ، یہ غریب آدمی، یعنی یہ ڈیگریڈڈ ذلیل آدمی، نعوذ باللہ، اس سے ڈراتا ہے ہمیں محمد کہ یہ ہے میری آرمی. دیکھیں کس طرح کی بات ہے، دل میں سیدھا لگنے والی. اور کیا صبر سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. خاموش رہے ابن مسعود، حالانکہ کوئی اور ہوتا وہ وہاں پر اٹھ کے اچھا خاصا جو ہے وہ ہٹ بیک کرتا. ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق نے انہیں اشارہ کیا کام ڈاؤن. تو ایگزیکٹ یہ آیت اس وقت انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مشرک تھے، وہ وہاں سے گزرے تھے. تو حضرت عمر نے ان کو ہاتھ دیا، ابن مسعود کو یوں ہاتھ دیا اور اٹھایا اور آگے چلے گئے. تو ابن مسعود نے کہا کہ واللہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے بارے میں قبول ہوگی. تو حضرت عمر ایک دم رک گئے اور انہوں نے پیچھے دیکھا اور انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے دعا کی ہے تو تم بہتر ہو، واللہ تم دونوں رجل میں سے، دونوں مین میں سے تم بہتر ہو. کتنا خوبصورت واقعہ. تو یہ عکاسی کرتا ہے اس آیت کی یہ واقعہ کہ جب جاہلون سے تمہارا جو ہے وہ، کیونکہ جاہل آدمی آپ کو پتہ ہے جس کی زبان تیز ہے اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. امام شافعی کا غالباً کوٹ ہے کہ میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. یو کین ناٹ ڈیفیٹ اے پرسن جو. لیکن یہ کہ ہم اس کو اپلائی کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ قالو سلامہ کا مطلب ہم باقاعدہ یہ آیت کوٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ چڑھانے کے لیے یہ آیت سناتے ہیں جس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم، تاکہ وہ چڑھے بھی اس کے دل میں جا کے لگے کہ تم جاہل ہو. یہ امپلیمنٹیشن اصل میں نہیں ہے اس آیت کی. اس سلامہ سے مطلب ہے ورڈز آف پیس، ورڈز آف ڈگنیٹی. یہ اس سے مراد ہے کہ ڈگنیٹی دکھاؤ وہاں پہ، کائنڈنس دکھاؤ وہاں پہ، خاموشی اختیار کر لو وہاں پہ. بہت امپورٹنٹ ہے یہ، یقین کریں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، کیونکہ جو آپ کو بلی کر رہا ہے اگر آپ زیادہ افیکٹ ہوں گے تو وہ زیادہ چڑھائی کرے گا، کیونکہ اسے وہ ایک چانس مل جائے گا کہ یہ تو افیکٹ بھی ہو رہا ہے. اور ہر بات کا جواب دینا یہ بالکل بھی وائز وزڈم نہیں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں اور ہر بات پہ پریشان ہو جائیں اگلے کے. دیکھیں سفیان الثوری نے کہا تھا کہ اف یو نو اباؤٹ یور سیلف یو ول ناٹ بی ہارم بائی وٹ ادر پیپل سے اباؤٹ یو. سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کہاں سے آتی ہے؟ یہ بڑے ڈیپ کانسیپٹس ہیں، میں نے ان پہ بہت بات کی ہوئی ہے چونکہ میرا نفسیات میں بھی تھوڑا انٹرسٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ویلیڈیشن. انٹرنل ویلیڈیشن ورسز ایکسٹرنل ویلیڈیشن. جو ویک پرسنالٹی ہے جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں. ایکسٹرنل ویلیڈیشن سے مراد ہے کہ باہر سے ویلیڈیشن لیتے ہیں، انہیں باہر سے پریز چاہیے ہوتی ہے. لیکن جو مضبوط شخصیت ہے جس کو اللہ کا ایک تعارف ہو جاتا ہے وہ انٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں، انٹرنل موٹیویشن لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے اچھا بنایا ہے، مجھے اللہ نے کوالٹیز دی ہیں. اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست فلسفہ ہوتا ہے، کمپیریزن میں نہیں پڑھتے ہیں. تو یہی بات ہے اصل میں. تو بہرحال یہ باقاعدہ اللہ نے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک کرائٹیریا بتایا اور تعریف کی ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. صفت کون سی ہے؟ رحمان کے بندے. یعنی ظاہر ہے اللہ رب العالمین رحمان ہے تو پھر اس کے بندے بھی رحمان ہونے چاہیے، اس کے بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے دوسروں پہ. اور اس کو میں کہتا ہوں طبیب مینٹیلٹی. یہ بہت ہائی لیول مینٹیلٹی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایفرٹ تو بہت درکار ہے. اور اس تک کیسے بندہ پہنچتا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے، دل کو نرم کرنے والی حدیث پڑھ کے. دیکھیں نا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ بے شک خشیت والے کون ہیں؟ جو علم والے ہیں. تو خشیت کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. علم سے مراد ہے اللہ کے بارے میں علم. تو کل ہی بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ خشیت کیسے آئے گی، مطلب میں کیسے تقوی والا بن جاؤں. تو یہ آیت میں نے سنائی کہ دیکھیں آپ اسلامک لٹریچر پڑھیں، ایسا قرآن مجید کی آیات پڑھیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ہارٹ سافٹننگ احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، ان کا اخلاق کی کتنی کمی ہے انفارچونیٹلی. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا
ہماری قوم میں اخلاق کی بہت کمی ہے، سختی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے، تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے طبیب مینٹیلٹی، میں اس مینٹیلٹی کو کہتا ہوں کہ جب آپ اگلے کو اس لیول کا حسن ظن دیتے ہیں، آپ اس لیول کے سیلف اویئرنیس پہ ہوتے ہیں اپنے بارے میں، الحمدللہ آپ کو اتنا اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اس وقت پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس کا مسئلہ چل رہا ہے بیچارے کا، بجائے کہ آپ اپنے اوپر لینے کے، بجائے کہ آپ ایک دم یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اٹیک کر رہا ہے، آپ فوراً سے یہ خیال لاتے ہیں کہ یار اس کی زندگی میں کچھ چل رہا ہوگا۔ یہی ہے طبیب مینٹیلٹی۔ ایک طبیب جو ہے وہ ہر ایک کو پیشنٹ دیکھتا ہے ان اے پازیٹیو سینس اور حسن ظن دیتا ہے، اور انبیاء کی یہی مینٹیلٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو نے چادر جو ہے وہ اتنی زور سے کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، چادر پیچھے سے یوں کھینچی، ان کے ریش پڑ گیا گردن پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مسکرا کر دیکھا اسے اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے اتنی سخت بات کی کہ اے محمد تم انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی کمپوزر سے بات سنی، حالانکہ صحابہ نے تلواریں نکالنی تھی کہ ہاؤ ڈیئر ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو دو اور اس سے بھی زیادہ دو، اور یہ اتقان کا لیول ہے، احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا۔ بیہیویئرس کے 4 لیول ہیں۔ ایک ظلم ہے کہ آپ ٹھیک ہے بدلہ جائز ہے لیکن آپ بدلہ زیادہ لے لیتے ہو، ظلم، یا جو کرنا چاہیے اس سے کم کر رہے ہو، ظلم۔ دوسرا عدل یہ ہے کہ جو جیسا آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ویسے چل رہے ہو۔ تیسرا لیول ہے احسان، عدل سے بھی بڑھ جاتے ہو، اگلے کے ساتھ احسان کے لیول پہ چل جاتے ہو، جیسے ابو بکر صدیق اپنے رشتہ دار کو معاف بھی کیا، چیریٹی دوبارہ دینا شروع کر دی۔ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے اتقان۔ چاروں رویے قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اتقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول، انبیاء کا لیول ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ٹیچر میرے دیا کرتے تھے۔ اتقان یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، ایک مثال ہے، تو آپ اس کو گلے لگاؤ گے اور آپ اس سے کہو گے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، خیریت تو ہے، یعنی یہ اتقان کا لیول ہے۔ اور عدل یہ کہ آپ نے بھی آگے سے ایک لگا دیا، جو کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اسلام ایک ریئلسٹک وے آف لائف ہے۔ تو اللہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عباد الرحمن کون ہے؟ جو ڈگنیٹی والے لوگ ہیں، جو کمپوزر والے لوگ ہیں، جو ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہر کسی سے بحث کرنا، بحث برائے بحث کرنا، یہ اچھی عادات نہیں ہے، انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب میں تیزی سے پڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے۔ دوز ہو اسپینڈ پارٹ آف دا نائٹ ٹو دیئر لارڈ پروسٹریٹنگ اینڈ اسٹینڈنگ ان پریئر۔ عباد الرحمن کی ایک اور خصوصیت کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں، ظاہر ہے عبادت گزار لوگ ہم سنا کرتے تھے، بہت ہیں، پاسٹ میں بڑے قصے سنے، اب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سننے میں بڑا کم ہوتی ہیں، لیکن یہ عباد الرحمن کی خاص بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور اس کے بارے میں یہ عادت بنا لیں کہ صبح اور شام 3 بار جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار 3 بار، اور اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ جو شخص یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جہنم اس کے حوالے سے سفارش کرے گی کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس سفارش کو قبول کرے گا۔ اور کیا خصوصیات ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما، بہت خوبصورت بات۔ اینڈ دے آر دوز، یہ وہ ہیں عباد الرحمن، who when they spend، جب یہ خرچ کرتے ہیں، do so not excessively، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور sparingly but are ever between that justly moderate، قواما یعنی کہ ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ تو دونوں رویے ناپسند فرمائے گئے۔ فضول خرچی، جیسے ہم کھانے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، اکثر چیزیں لینے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑے ماڈریٹ انداز سے بھی ہو سکتی ہیں، کپڑے خریدنے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، تو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بدترین جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، اور جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو ماڈریٹ رہنے کا کہا گیا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسپیشلی مہنگائی کے دور میں۔ لوگ، مہنگائی ظاہر ہے ہو تو گئی، اب کیا کریں، لیکن قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کیا جائے کہ انسان ماڈریٹلی خرچ کرے۔
اور یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے، اگلی آیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور یہ بڑی تھن لائن ہے، یقین کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، بڑی تھن لائن ہے۔ انسان جو ہے وہ جب اپنی امید کسی اور کے ساتھ لگا لے، یہ بھی شرک کا ایک درجہ۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کر لے، انسان ایک انسان کے ساتھ امید لگا لے یہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ سورہ البقرہ میں کتنی خوبصورت مثال ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، بس اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، ایفیکٹ کس نے ڈالنا تھا؟ اللہ نے۔ وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کون سی گائے ہونی چاہیے، کس کوالٹی، کیوں؟ گائے کی طرف ان کی ساری توجہ تھی کہ گائے سے کام ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدے کا پوائنٹ۔ تو یقین کیجئے ایز لانگ ایز امید اللہ سے ہے، توکل اللہ پہ ہے، آپ کو پتہ ہے مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چلتے پھرتے کسی بھی عام آدمی کے تھرو کوئی ایسی چیز دے دے کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیوں؟ مسئلہ حل اللہ نے کرنا ہے، وہ کسی کے تھرو بھی کرا دے گا۔ تو یہ بڑی تھن لائن ہے، یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگانا۔ اس پر پوری کتاب ابن قیم ابن تیمیہ کی ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس، میں نے انگلش میں چونکہ پڑھی ہے اس لیے انگلش میں بتا رہا ہوں، kalamullah.com ایک ویب سائٹ ہے، پوری کتاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر ہے۔ امیجن، ایک آیت پہ پوری کتاب ہے، اور اس میں ایسے ایسے پوائنٹس ہیں کہ انسان ہل جاتا ہے، کہ توکل کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے کس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور ان کی امید صرف اللہ سے تھی۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنے عقیدے کو پیور رکھنا، اور کسی کو قتل نہیں کرتے ظاہر ہے، اور ان لافل سیکشل انٹرکورس، زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اینڈ whoever should do that will meet a penalty۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ معاف کرے زنا۔ اور بس جس دور سے ہم گزر رہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ جو آج کل ماحول ہے یونیورسٹیز کا، جس ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے، تو وہ اللہ معاف کرے، ہم تو جاتے ہیں، میرا تو کافی انٹریکشن ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ سوال ضرور کرے گا۔ یہ جو کسی بھی ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی میں، اس سے ضرور سوال ہوگا کہ کس قسم کا ماحول کریٹ ہوا اور نوجوانوں کو مشکل میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کتنا بچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ ماحول ہی ایسا ہے لہٰذا میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ بچنے والے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اگر ان پہ ہو، اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے، اور عباد الرحمن تو زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، خطوات شیطان بھی فالو نہیں کرتے، شیطان کے فٹ سٹیپس بھی وہ فالو نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی باقاعدہ ان کی۔ اور پھر جو ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ عباد الرحمن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن جو ہے ان کی خاص بات ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، نو میٹر واٹ، جو بھی ہو جائے تو وہ امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اینڈ دے آر دوز ہو ڈو ناٹ ٹیسٹیفائی ٹو فالسہڈ کی شہادت نہیں دیتے ہیں، باطل کی۔ اینڈ وین دے پاس نیئر ill speech، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہی بات جو مومنون کی میں نے کوالٹیز بتائی تھی سورہ مومنون، کہ جب بھی وہ لغو بات سنتے ہیں یا لغو محفل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ill speech یعنی ایسی محفلیں جیسی خدا ہماری اللہ معاف کرے بن چکی ہیں نوجوانوں کی محفلیں، کہ اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا قسم کی لینگویج، پلس دو ہی ٹاپکس ہیں نا، مطلب یا لڑکیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا گیجٹس کی، یعنی ہر فضول ٹاپک اٹھا کر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کوالٹی ان کی کہ جب وہ لغو والی محفل سے گزرتے ہیں یا سنتے ہیں، دے پاس بائی ود ڈگنیٹی، کرامہ، یعنی ڈگنیفائڈ چال ہوتی ہے ان کی، ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں وہاں سے، بڑی خوبصورتی سے وہاں سے اٹھتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی سے دوسرے بھی انسپریشن لیتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں سے ڈگنیٹی سے اٹھ جانا۔ تو یہ سورہ فرقان کی چند ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، عباد الرحمن سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔
سورہ شعراء کی طرف آتے ہیں کوئکلی انشاءاللہ، میں کوئکلی گو تھرو کروں گا۔ سورہ شعراء میں 6 سٹوریز ہیں، 6 کے 7 سٹوریز ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ڈیٹیلڈ انسیڈنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آیت نمبر 49 سے شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم جو کتاب ہے اس کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ ضرب کلیم یعنی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ضرب کلیم سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب لگے گی اس فرعونی سسٹم کو تو کوئی کام بنے گا، ادروائز وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہی مضبوط نہ ہوا۔ مسلمان نوجوان، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں، حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو مفلسانہ چال چلتے دیکھا، حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے ڈنڈے سے مارا، اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں ایسی چال چلتا ہے، تو مسلمان ہے، ذرا پرائیڈ کی چال چل۔ اس کا مطلب نہیں تکبرانہ چال چل، مطلب تیرے پاس اسلام ہے، تیرے پاس وحی ہے، تیرے پاس سپیریئر فلسفی ہے، کہنے کا یہ مطلب تھا۔ کائنات کی سب سے سپیریئر فلسفی تمہارے پاس، سب سے جو ٹاپ کے پرنسپلز اور رولز تمہارے پاس ہیں، تم کس لیے مفلسانہ چال چلتے؟ تو یہ یونیورسٹیز میں خاص اپنی بہنوں کو، بھائی جو پریکٹسنگ ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے وہ ایک انفلوئنس ہونا چاہیے، آپ ان میں سے نہیں ہونے چاہیے جو پیسو ہیں۔ ہاں کبھی کبھی پیسو ہونا پڑتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے۔ ایکٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بسنت فیسٹیول پہ پہنچ گئے اور وہاں سب کے ساتھ بسنت منائی جا رہی ہے اور بہانہ یہ کہ ہم ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ ایکٹیو ہونے سے مراد ہے کہ آپ کی ایک آواز ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے وہ ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندے کی آواز سے جو ہے وہ کون کون چینج ہو جاتا ہے، ایک بندے کے امپیکٹ سے جو ہے وہ کیا کیا فرق آ جاتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے کریکٹر تھے جلالی، اور موسیٰ علیہ السلام بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں۔ ان کے بڑے فیزز ہیں موسیٰ علیہ السلام، بہت دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک تو محل میں پرورش بھی دیکھی، محل کا ماحول بھی دیکھا، پھر جنگل کا ماحول بھی دیکھا۔ جب ایک بندہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا، پھر یہ فیوجیٹیو بن گئے، فرعون جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ اب تو ان کو سزا ملے گی، مجرم ظاہر قرار دیے گئے جی کہ بندہ مار دیا۔ اس سے پہلے تو فرعون کے ظاہر منہ بولے بیٹے کی طرح تھے، فرعون نے اپنے ہاتھوں سے ریز کیا۔ اللہ کا پلان دیکھیں کہ وہی فرعون جو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، اسی کے محل میں وہ لڑکا آ جاتا ہے جو اس کی سلطنت گرائے گا۔ یہ اللہ کی پاور نہیں تو یہ کیا ہے؟ اس سٹوری سے اللہ یہی بتا رہا ہے نا کہ میں جو کرنا چاہوں تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی پاور کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد وہ مدین چلے گئے، وہاں پہ رہے 10-11 سال۔ شعیب علیہ السلام ان کی بیٹی تھی، بیٹی سے شادی کی، واپسی پہ آ رہے تھے ایجپٹ کی طرف، تو اب ظاہر ہے وہ انہیں تھا کہ بھول چکے ہوں گے لوگ، کافی سال گزر گئے ہیں، تو راستے میں نبوت ملی، کوہ طور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم، اور انہوں نے کہا کہ وجعل لی وزیرا، مجھے جو ہے وہ ایک وزیر دیں، ایک ساتھی دیں۔ ہارون اخی، یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ہارون میرا بھائی، مجھے ایک ساتھی دیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، دیکھیں کتنی اسپیسیفک دعا ہے۔ حضرت موسیٰ کی کھل کے مانگا اللہ سے اور کہا کہ جی مجھے میرا بھائی دے دیں۔ اس کے بعد وہ آئے تو وہ پورا واقعہ ہے وہ آپ نے کئی بار سنا ہے، فرعون کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈائلاگ ہوا، وہ پورا اس سورہ میں مینشنڈ ہے۔ جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور دیکھیں کہ کمر توڑی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سیاست کے تھرو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا۔ یہ بڑی آپ کو سننے میں عجیب بات لگے گی، سیاست کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، سیاست دین کا حصہ ہے، اور کمر توڑی ہے فرعون کی، پی آر توڑی ہے فرعون کی۔ کیسے؟ اس کو پھنسایا کہ لوگ سارے جمع ہو جائیں، لوگ جمع ہو گئے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا فرعون، لوگوں کے سامنے اس کو شکست ہوئی، اس کے جادوگروں کو شکست ہوئی، یعنی حکمت دیکھیں۔ اور کیا انہوں نے جواب دیا؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فرعون نے پوچھا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ کیا کہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا پھنسانے کے لیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو پرانے لوگ گزرے پھر ان کا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا رب بہتر جانتا ہے ان کا کیا، بے شک میرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، ایرر کرنے والا نہیں ہے۔ کتنی حکمت ہے! تو بڑا امپورٹنٹ لیسنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، وہ جو ڈائلاگز ہیں فرعون سے، وہ سننے سے تعلق، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کو ڈیفیٹ کیا، اس کی پی آر توڑی، اس کی کمر توڑی، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا، لوگوں میں وہ جذبات آئے کہ یہ دیکھو کتنی ذلت آمیز شکست کے باوجود یہ اکڑ گیا ہے،
اور جادوگروں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے بہت بے دردی کے ساتھ ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں جو ہے وہ الٹی سمت میں کاٹیں، بہت بے درد. لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم وی ڈونٹ کیئر، جو ہم نے چیز دیکھ لی ہے اس کے آگے جو ہے اب ہم تمہیں نہیں مانتے. تو یہ ہے وہ ایمان کی چیز. اینی وے اس کے بعد پھر فرعون کو عذاب دیا گیا، سمندر میں غرق کیا گیا. پھر سٹوری آگے جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. کہاں سیٹل کرانا ہوتا ہے؟ پیلسٹائن میں سیٹل کرانا ہوتا ہے بنی اسرائیل کو. تو راستے میں ہی وہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. راستے میں وہ ایک آئیڈل کو دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے، تو امپریس ہوتے ہیں ان کی ثقافت سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا آئیڈل بنا دیں. تو وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ڈانٹتے ہیں اپنی قوم کو کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی امیج نہیں ہے، کوئی آئیڈل نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا شکایتیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. دھوپ کی شکایت کی، اللہ نے سایہ فراہم کیا. کھانے کی شکایت کی، من و سلوہ فراہم کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی دینے کے لیے 10 کمانڈمنٹس دینے کے لیے بلاتے ہیں کوہ طور پہ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ دوبارہ یہ لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں. سامری ان میں ایک تھا جادوگر، اس نے جو ہے دوبارہ شرک پہ لگا دیا. سامری نے، اس نے جو ہے بچڑا بنایا سونے کا، سونے کو پگھلا کے، اور کہا جی یہ تمہارا رب ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے. تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام ظاہر ہے اتنی بڑی قوم ان سے وہاں پر نہیں مینجمنٹ ہو سکی. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو باقاعدہ غصے میں داڑھی کھینچی ہارون علیہ السلام کی غصے میں، اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہے، لوگ مجھے بھی ہلاک کر دیتے. اس لیول کے یہ اگریسو اور خبیث لوگ ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ نے جو ہے ان کو پنشمنٹ دی. اور 12 چشموں والا واقعہ بھی ہے. 12 چشمے دیے، کتنا احسان کیا. کہا کہ فساد نہ بچاؤ، ہر جو ہے گروپ اپنے ایک چشمے سے پانی پیے گا. لیکن ہر اللہ کی لمٹ کو انہوں نے کراس کیا. پیلسٹائن میں اللہ نے انہیں ایڈجسٹ کرایا، لیکن انہوں نے گناہ کیے. اس کے بعد اللہ نے 40 سال وہ بھٹکتے رہے بنی اسرائیل. یہ میں آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں بتا رہا ہوں. 40 سال وہ بھٹکتے رہے ہیں پیلسٹائن کے ارد گرد، اور ان کو اجازت نہیں تھی اندر انٹر ہونے کی. ایسی اللہ نے انہیں پنشمنٹ دی. لیکن all of this it averted them more. اس کے بعد جو ہے یوشع ابن نون، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یہ جو 40 سال کا عرصہ جو بھٹکنے والا تھا، اس میں یوشع ابن نون جو تھے نبی، انہوں نے پھر دوبارہ ان کو پیلسٹائن انٹر کرایا. ایک ظاہر ہے کہ پاورفل یہ نبی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہو، لیکن وہ اپنے پیٹھ کے بل انٹر ہوئے. یعنی اس لیول کی ان میں ریبیلین تھا، اور اس لیول کے اندر جو ہے ان میں گرج بھرا ہوا تھا. تو بہت کرائمز ہیں اس قوم کے. ابھی وقت نہیں اجازت دیتا، لیکن یہ کہ کبھی آپ ڈیٹیل میں جائیں تو انہوں نے بہت ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ جب چہرہ ان کا غصے سے لال ہو گیا، دکھ سے لال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی کو کتنا ستایا بنی اسرائیل نے. کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، واقعی بہت ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. پھر سٹوری آف ابراہیم ہے 69 ورس آنورڈ. ابراہیم علیہ السلام فادر آف پروفٹس، اور قلب سلیم ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آیت نمبر 89 میں، کہ اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اسے معاف کرے گا. قلب سلیم ہوتا ہے ایسا قلب، ایسا دل جو پاک ہے، جس میں کوئی گرج نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ کوئی خیانت نہیں ہے، جس میں کوئی سختی نہیں ہے. اس کو قلب سلیم کہا گیا، ایک نرم دل. اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بھی قلب سلیم کہا گیا ایک اور صورت میں. تو قلب سلیم اگر کسی نے اچیو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر انبیاء کی سنت میں ہی چلنا پڑے گا، اور اللہ سے قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈائلاگ کیا اپنے والد سے، اپنی قوم سے، بتوں کے بارے میں، اور پھر انہوں نے دھمکی دی والد نے کہ تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں مار بھی دوں گا. والد اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے. اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، کوئی بدتمیزی نہیں. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ آگے سے رویہ کیسا رکھ رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد سٹوری آف نوح علیہ السلام، آیت نمبر 105 آنورڈ. نوح علیہ السلام ظاہر ہے کہ ایک جید نبی اور رسول، اور طوفان نوح یہ تو آلموسٹ ہر ریلیجن کی کتاب میں موجود ہے. ایون ہندوز کی اپنشد میں، ویداز میں طوفان نوح کا ذکر ہے. کوئی بھی اسکرپچر آپ دنیا کا اٹھا لیں، اس میں ایک قصہ آدم و ابلیس اور ایک طوفان نوح یہ ضرور آپ کو ملیں گے، جو کہ ایک پروف ہے
کہ شروع سے نبی آ رہے ہیں اور شروع سے جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے، لیکن وہ ڈسٹارٹ ہو گئی ڈیفینیٹلی. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑا ستایا، بڑے کم لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ہر نبی کے قوم کے لوگوں کی جو ایک بڑی ٹاپ کی کہہ لیں بہانہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم میں کیا اسپیشل بات ہے. دوسرا یہ کہ تمہیں فالو کرنے والے تو غریب غربا ہیں. یہ دو بہانے، یہ دو ایکسکیوزز آپ کو ہر نبی کے جو وہ ڈس بلیورز ہیں ان کے ملیں گے. پھر قوم عاد کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 123 آنورڈ. ارم ذات العماد، سورہ فجر میں اللہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کو کیسے تباہ کیا، وہ کہ جو سٹی آف پلرز والے تھے. ارم ذات العماد، جو کہ پلرز والے، بڑے بڑے ہیوج پلرز انہوں نے بنائے تھے. یہ اس پہ تھوڑی آپ ریسرچ کریں. قوم عاد یہ اصل میں عمان اور یمن کا علاقہ ہے، سعودن عربیہ، جہاں پر جو ہے ان کے ابھی تک وہ باقی ہیں بقیہ جات. اور غاروں میں انہوں نے گھر بنائے، بڑے بڑے پلرز انہوں نے بنائے. باقاعدہ آرکیولوجسٹ نے اس سٹی کو دریافت بھی کیا، سٹی آف ارم، جو کہ یمن اور عمان کے سائٹ پر جو ہے وہ یہ سٹی آتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ ایک ونڈ سٹارم سے اللہ نے ڈسٹروائے کیا تھا، طوفان آیا تھا، بہت زبردست طوفان. پھر سمود کی کہانی ہے آیت نمبر 141 آنورڈ. اور سمود جو ہے یہ الاولیٰ ایک سٹی ہے سعودی عرب میں، جارڈن کے تھوڑا سا بارڈر کے قریب ہے. الاولیٰ جو ہے، یہاں حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تو صحابہ کو کہا کہ روتے ہوئے گزرو یہاں سے، اور صحابہ کو کہا کہ یہ وہ علاقے جہاں نحوست ہے، یعنی صحابہ نے ایک کنویں سے پانی لیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پانی تم نے پی تو نہیں لیا، یہاں اللہ کا غضب، اللہ کی پنشمنٹ آئی تھی یہاں پہ، یہاں سے جلدی جلدی گزرو. تو صحابہ نے کہا ہم نے تو اس سے آٹا بھی گوندھ لیا اس پانی سے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس آٹے کو ضائع کرو، اس پانی کو پھینک دو اور اس کنویں سے پانی لو، جہاں اس جگہ سے پانی لو جہاں حضرت جو ہے وہ ان کی اونٹنی تھی. قوم سمود میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اونٹنی والا واقعہ سارا. تو یہ الاولیٰ سٹی پلس قوم سمود کے آپ نے کچھ بقیہ جات دیکھنے ہیں تو پیٹرا، سٹی آف پیٹرا، یہ گوروں نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پیٹرا PETRA، یہ جارڈن میں. اور وہ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرا اس دور کا لاس ویگس، گورے کہتے ہیں نا اس دور کا لاس ویگس. یعنی لاس ویگس کی کیا خاص بات ہے کہ وہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ میں اویسز ہے، یعنی پانی ہے ڈیزرٹ میں، وہ پانی آرٹیفیشلی وہاں لے کر آئے. تو یہ لوگ اس جگہ انہوں نے ایسے زبردست پانی کے ذرائع بنائے ہوئے تھے، اور پانی باقاعدہ آتا تھا نالیوں سے، اتنا زبردست ان کا سسٹم تھا واٹر ڈسٹریبیوشن کا. وہ پورا اس ڈاکیومنٹری میں بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا چیخ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ یہ اپنے غاروں میں جا کر چھپ گئے، اور وہ ساؤنڈ کا عذاب تھا. اور انہوں نے کہا تھا باقاعدہ یہ کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ یا قوموں پہ عذاب آتا ہے آسمان سے، یا قوموں پہ عذاب آتا ہے جو ہے وہ ونڈ سے، یا قوموں پہ عذاب آتا ہے زمین سے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ انہیں چیخ کا یعنی ساؤنڈ کا عذاب دے دے گا اور وہ اپنے غار میں اوندے منہ پڑے ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے قوم سمود، اس پر بھی آپ سرچ کریں. پھر قوم لوط، جو آج کل ایک موومنٹ ہے LGBTQ، اور بڑے لوگ اس کا اللہ معاف کرے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے انوسینٹ نوجوان. انوسینٹ سے مراد ہے جن کو علم نہیں ہے. تو میں ایک ہی بات کروں گا انشاءاللہ جس سے آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ جائے گی. دجالیت یہی ہے کہ ایک چیز کو ایسے دکھایا جائے کہ اگلے کے جذبات جو ہیں وہ اپیل کی جائے، اس کے جذبات کو چیز اپیل کرے. اب یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے موویز اور ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ جس میں ایک انتہائی مظلوم سا ایک کریکٹر دکھایا ہوتا ہے جو بیچارہ لڑکیوں جیسا تھا، اس کو بڑا کہا گیا، بچپن سے چھیڑا گیا، اس کو الفاظ ایسے کہے گئے، بلی کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کچھ ایسی خواہشات تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا مظلوم ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ مظلوم ہے، ہومو سیکشول ہے، اس لیے تم اس کے رائٹس کے لیے نکلو، اس کے حقوق کے لیے. اور وہ نوجوان جو ہے ہمارا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پروپیگنڈا میں آ جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دیکھیں، میں ایک چور کے بارے میں جو موبائل سنیچر ہے اس کے بارے میں ایک مووی بناؤں کہ وہ بچپن سے بلی ہو رہا تھا اور اس کے ماں باپ نے اسے اگنور کیا، کیونکہ چور بندہ اسی طرح ہی بنتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پیچھے سٹوری ہوتی ہے، کھانے کو نہیں تھا، غریب تھا وغیرہ وغیرہ، لہٰذا چور بن گیا. اب تم لوگ سب چور کی حمایت میں نکلو.
تو دیکھیں جسٹ بیکاز وہ اس کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا معاملہ یا وہ اس حد تک چور بن گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ چوری جائز ہو گئی. تو وہ یہی کر رہے ہیں آج کہ وہ ایسی سٹوریز کریٹ کر کے ہمیں اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ مظلوم ہے لہٰذا یہ جو قوم لوط کا عمل ہے یہ جائز ہو گیا, ہومو سیکشولیٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ نے انہیں ڈسٹرائے کیا میٹیورائٹس بھیج کے, یعنی آگ کے پتھر بھیج کے, یہ ذکر ہے اس میں. اور یہ سٹی آف سوڈم ہے. ماڈرن ڈے اسرائیل اور جارڈن جو ہے اس کے درمیان ہے ڈیڈ سی. تو ڈیڈ سی کے قریب یہ ایک جگہ ہے جو ایکسکیویٹ ہوئی ریسنٹلی, اور یونیورسٹی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, امریکہ کی شاید یونیورسٹی آف مشیگن ہے. بہرحال اس کے آرکیولوجسٹ کی ریسرچ کے مطابق باقاعدہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ اس سٹی پہ میٹیورائٹس گرے تھے اور وہ ایٹامک میٹیورائٹس تھے, یعنی ان کا امپیکٹ ان میٹیورائٹس کا آج کے ایٹم بم سے 100 گنا زیادہ تھا. اور اللہ نے ایگزیکٹ یہ کہا کہ ان پہ ہم نے آگ کے پتھر برسائے تھے, اور وہ ایٹامک, وہ ریسرچ کہہ رہی کہ وہ ایٹامک تھے, یعنی ان میں سے کوئی نہیں بچا, وہ جل گئے. ویر دیور وہ جل گئے. اور ایٹم بم کا یہی افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جلا کے رکھ دیتا ہر چیز کو. تو یہ عذاب اللہ نے دیا انہیں, اور یہ بھی آپ سٹی آف سوڈم سرچ کر سکتے ہیں. اور پھر سٹوری آف شعیب علیہ السلام ہے, ورس 181 آنورڈ. قوم شعیب نے کیا جرم کیا؟ دیکھیں ہر قوم نے بہت سے جرائم کیے, لیکن ان کا قوم لوط کا ایک اسپیسیفک جرم جو ظاہر ہے کہ اس کو سوڈمی کہتے ہیں, ہومو سیکشولیٹی. اور قوم شعیب کا جو جرم تھا وہ تھا ناپ تول میں کمی. اور باقاعدہ اللہ نے یہ مینشن کیا آیت نمبر 181 میں کہ شعیب نے انہیں کیا کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور صحیح سے ناپ تول کر دیا کرو. لیکن وہ اس لیول پہ کرپشن میں گئے اور وہ اللہ نے پکڑ لیا انہیں. اللہ کا عذاب آیا. بہت ان کے گرین لینڈز تھے, ہریالی تھی, باغات تھے, کھیت تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن کیا ہے آج آپ دیکھیں وہاں روئنز ہیں. تو یہ ساری جو مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں, جو انبیاء, یہ ساری میں نے ہسٹری آپ کو کوٹ کی. اس پہ مزید پڑھیں, ہسٹری پہ گرپ لیں, ان قوموں کی سرچ کریں, یوٹیوب پہ جا کے ڈاکیومنٹریز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اور ایک امپورٹنٹ بات لاسٹ کہ پوئٹس کے بارے میں, شعراء کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. وہ آیت میں آپ کو ڈائریکٹ ہی سنا دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 264 ہے, 224 ہے سورہ الشعراء. اور اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے شعراء کے بارے میں کیا کہا ہے, اور ہمیں بھی یہی بات سمجھ لینی چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ اینڈ دا پوئٹس اونلی دا ڈیویٹرز فالو دیم یتبعہم الغاؤون, کہ وہ ہی انہیں زیادہ فالو کرتے ہیں. پوئٹس کو کس قسم کے, کیوں یہ پوئٹس کو کیوں اللہ نے کنڈیم کیا, کیوں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, وادن یہیمون, ڈو یو ناٹ سی دیٹ ان ایوری ویلی دے روم اینڈ دے سے دیٹ وٹ دے ڈو ناٹ ڈو. اس وجہ سے کنڈمنیشن ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہوائی باتیں ہیں, جو یہ خود نہیں کر رہے ہوتے. تو بالی ووڈ کے لیرکس وہ آپ کے سامنے, وہ بھی پوئٹری ہے. اس میں کیا کیا باتیں, کیا کیا زہر گھولا جا رہا ہے, عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے. تو اللہ نے کہا ان سے دور رہو. سوائے اللہ نے پھر جو ہے وہ تعریف کر دی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, ایکسیپٹ وہ پوئٹس جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, اللہ کو اکثر یاد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ کہ ان کو پڑھنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. پوئٹری ایک ظاہر ہے کہ ایک آرٹ ہے, لیکن یہ کہ زیادہ تر پوئٹس وہ بات کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہیں, اور اسی لیے اللہ نے ان کو فالو کرنے سے منع فرمایا. اور وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک مزاج ہمیں قائم کرنا چاہیے کہ بلا وجہ ہر پوئم کو پڑھنا, جون ایلیا کو پڑھنے لگ جانا, وہ بندہ پھر ڈپریس ہی ہوگا نا. یعنی ایسے پوئٹس کو پڑھنا جو ناکام عاشقی کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بھی ناکام عاشق ہی بنیں گے. تو اس لیے جو ہے ایسی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. انسان کو اچھی پوئٹری, علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت زبردست انسپریشنل ان کی پوئٹری ہے. تو یہ ہے سورہ شعراء کی تھیم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. How does one critically question Islam without falling into a state of confusion, lose the ability to practically practice the faith? دیکھیں اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پڑی, اس کو کویشچن کریں, کریٹیکلی انالائز کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑی ہے. اس کو ایسے نہ دیکھیں, دیکھیں اللہ سے دعا مانگیں استقامت کی, ایمان کی.
کرٹیکلی انالائز کسی مقصد کے لیے اگر کرنا ہے، جیسے کہ کسی کا سوال کا جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا نا کہ اے میرے رب تو پرندوں کو کیسے زندگی کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے پھر بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. تو کویسچن تو کیا انہوں نے، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کا ایمان پختہ ہی تھا، اللہ نے ان کا دل مضبوط کیا تھا. تو یہ کہ اس میں بھٹکنے کا بڑا چانس ہوتا ہے نا، بندے کے پاس اگر نالج نہیں ہے اور وہ اسلام کی کرٹیک پڑھنے لگ گیا تو بڑا چانس ہے کہ وہ بھٹک جائے. اس لیے پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو پختہ کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ذرا لاجیکل پوائنٹس پر جا سکتا ہے. کرپٹو حلال ہے کہ نہیں، دیکھیں اس پہ علماء میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ایچ ایم زبیر، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، ان کو سرچ کریں آپ، ایچ ایم زبیر کو یوٹیوب پہ، ان کا پورا اس پہ پروگرام ہے. ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے، اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. حلال وے ٹو اپروچ اے گرل فار میرج، یہ سوال تو مسٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں حلال وے یہی ہے کہ آپ ان کے والد سے بات کریں ڈیفینیٹلی، اور یہی ڈگنیٹی والا طریقہ ہے، یہی اچھا طریقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو بھی تھوڑا اس حوالے سے ویلکمنگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جوان وہ اچھے کریکٹر کا ہے، اچھی سیرت کا ہے، اچھے گھرانے کا ہے، اگر وہ اس طرح اپروچ کرتا ہے تو اس میں کوئی وہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وٹ اسمال اسٹیپ شوڈ وی ٹیک ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ؟ علم حاصل کریں. اللہ نے کہا خشیت والے وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. علم یعنی قرآن مجید سے شروع کریں، اللہ کے تعارف سے شروع کریں، لیکن یہ کہ اللہ کے آگے ہمبل ہو جائیں، اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے اور ریسرچ کریں کہ اللہ وہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے قریب لاتے ہیں. islamqa.info پہ جا کر لکھیں، گوگل پہ لکھیں کہ ڈیڈز دیٹ گیٹ اس کلوزر ٹو اللہ اسلام کیو اے، تو وہ اسلام کیو اے کا پورا آرٹیکل آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ اعمال اوائڈ کریں جو اللہ کی ناراضگی کے باعث. تو یہ بڑا ایک آپ کے پاس ایک بڑا اچھا طریقہ آ جائے گا. ہاؤ ٹو میک کریکٹر اسٹرانگ، کریکٹر جو ہے وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے خود ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو ڈگنیٹی والے ہیں، اسٹرانگ ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، وائز لوگوں کے درمیان بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بول چال سے سیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پیرنٹس انہیں بڑے اچھا لٹریچر پڑھائیں بچپن میں، اور صحابہ کی سٹوریز، انبیاء کی سٹوریز، یا ایسے ہیروز کی سٹوریز. چلیں کہ وہ ناول بھی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ناول ہوں جو جن میں کوئی میسج بہت اچھا ہے، اس سے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. یہ سائیکولوجیکلی بھی ثابت ہے، ایرک ایرکسن کی پوری تھیوری ہے اس پہ، سائیکولوجسٹ کی، کہ بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں لٹریچر کا بڑا ایک کردار ہے، کہ بچہ کس طرح کا لٹریچر پڑھ رہا ہے یا کیا دیکھ رہا ہے، بہت ہی ضروری ہے. تو باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو انالائز کریں. ہاؤ ٹو امپروو آور بیہیویئر، ایک تو اللہ سے اس کے حوالے سے دعا مانگیں. منکرات الاخلاق، اس پہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے بد اخلاقی جو ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ منکرات اخلاق والی دعا سرچ کریں، بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ سے دعا کریں بہت اس پر. باقی یہی ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ بردباری اور فوربیرنس لے کر آئیں، اور یہ بالکل اسی طرح برداشت آتی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا فوربیرنس از کلٹیویٹڈ، برداشت کلٹیویٹ کی جاتی ہے، جیسے ایک بیج کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو پھر اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اور برداشت کرنے سے آتی ہے. تو یہ بڑی بیسک سی بات ہے، آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، آپ میں برداشت آتی جائے گی. جیسے آپ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، مسل بلڈ ہوتے رہتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ مسل بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے نیورونز کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا برداشت کر کر کے، برین کے نیورونز کا، آپ کا وہ پاتھ وے بن جائے گا کہ وہ آپ کا الیکٹریکل سگنل اسی پاتھ وے سے چلے گا جو صبر والا پاتھ وے. تو انشاءاللہ آپ صبر والے ہو جائیں گے. اگر دوسری شادی کی سنت پوری کرتے پہلی خطرناک بیوی گولی مار دے تو کیا عظیم الشان شہادت کی موت ہوگی؟ یہ تو میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس سوال کا آنسر کروں، ہو سکتا ہے میری وائف بھی سن رہی ہوں. بہرحال یہ اس پر کیا میں کمنٹ کروں. دیکھیں یہ ویسے ایک المیہ بھی ہے. میں مغیرہ کی والدہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں. مغیرہ کی والدہ ایک ماشاءاللہ عالم دین ہے. مغیرہ لقمان ہمارے ایک بھائی ہیں، اسکالر ہیں، ریجنل ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے. ان کی والدہ نے بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میں نہ اپنے لیے نہ اپنی بیٹی کے لیے جذباتی ہو کر اگر دیکھوں تو پسند نہیں کرتی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا جذباتی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لاجیکل نہیں ہوں. انہوں نے کہا اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سلوشن ہے، اسپیشلی آج کے دور میں. بہت سی بیوائیں ہیں، بہت سے ظاہر ہے کہ
ایسی خواتین ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. تو بہرحال جو سوال آپ نے کیا شہادت کی موت، یہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. سلیپ مینجمنٹ ان رمضان بڑا مشکل کام ہے. تو بس یہ کہ رمضان ایک ایسا منتھ ہے جس میں کنزمپشن کی کمی کا ہی حکم ہے. سلیپ کی کنزمپشن بھی کم ہو تو ہماری سب کی نیند کم ہی ہے اس دور میں. جی تو بھوک ظاہر ہے، کھانے کی کمی بھی ہے، سلیپ کی کمی بھی ہے. اس چیز کو پریکٹس کریں رمضان میں. کوئی بات نہیں اگر آپ تھوڑا کم سو لیتے ہیں رمضان میں، اللہ ہمت دینے والا ہے. تو سلیپ مینجمنٹ ہونی چاہیے آپ کی، آپ کو کنٹرول. میں آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے صرف سویا ہوں کیونکہ روٹین کچھ ایسی، کچھ کام تھے. صبح سو جاتا تو کام رہ جاتے لیکن اللہ نے ہمت دی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمت دیتا ہے انشاءاللہ. تو اسی کو پریکٹس کریں. وٹ شوڈ اے پیرنٹ ڈو اگر کوئی انسٹیٹیوشن اویلیبل نہیں ہے اکیڈیمک ایجوکیشن ویئر اسلامک ویلیو پرپز ہیز بین ٹیکن کیئر آف. اچھا دیکھیں، میرا اس پہ بڑا، میں اسلامک اسکول کا حصہ ہوں 5 سال سے. بہت اندر سے اسلامک اسکولز میں نے دیکھے ہیں. لاہور میں ایک گروپ ہے اسلامک اسکولز کا، الحمدللہ میں اس گروپ کا حصہ ہوں. ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں. اچھے ہیں اسلامک اسکول، لیکن میں نے کئی بچے دیکھے ہیں جو سیکولر اسکولز میں پڑھ کے بھی بہت اچھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اسکولز کی، لیکن اس سے ایک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 80% رول پیرنٹنگ کا آپ کے بچے کی تربیت میں، کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم وہ آپ کے ساتھ گزارے گا. بڑے ڈیسنٹ اچھے بچے میں نے دیکھے ہیں ماڈرن اسکولوں میں. آن دی ادر ہینڈ اسلامک اسکولوں میں میں نے متنفر ہوتے ہوئے بچے دیکھے ہیں. زبردستی آ گئے تو وہ اوور ڈوز بھی اکثر ہو جاتا ہے ایسے اسکولوں میں. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن بڑا اچھا ہو اور آپ اس کی تربیت میں بڑا سیریس ہوں اور اللہ سے دعا بھی کریں. باقی یہ کہ ارد گرد ضرور کوئی ایسے ایونیوز ڈھونڈیں، کوئی مسجد ڈھونڈیں، کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے بچے کو. ضرور ہاتھ پیر ماریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے. تو اسلامک اسکول بھی کوئی ہو تو وہاں بھی کرایا جا سکتا ہے. رمضان میں پڑھائی کس طرح کریں؟ رمضان میں خاص طور پر پڑھائی کا برڈن زیادہ ہے. دیکھیں وہی بات ہے مینجمنٹ. لعلکم تتقون، رمضان آیا اس لیے کہ تم لوگ جو ہے متقی بن جاؤ. تو متقی بننے کا تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا. تو آپ کو اس میں اسٹیمنا بلڈ کرنا ہے اس منتھ میں. پڑھائی کا بھی جو ہے وہ ایک ٹائم آپ نکال لیں، اس میں پڑھیں، اپنی عادت ڈالیں. عادت ڈالنے سے جو ہے وہ عادت بنے گی. سسٹر سائڈ سے اف نان اسلامک تھنگز آر بینگ پروموٹیڈ ٹو آور ورک پلیسز ہاؤ ڈو وی ہینڈل اٹ؟ ایگزامپل برتھ ڈے سیلیبریشن، اسٹاف اسٹوڈنٹس اینڈ میوزیکل رائمس. نہیں یہ آپ کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. یہ ہم سب اسٹیج سے گزرے ہیں. تو بندہ کبھی کبھی چپ ہو جاتا ہے، پیئر پریشر میں ذرا نرم پڑ جاتا ہے یا شرمندہ سا ہونے لگتا ہے. یہ بھی چلیں ایک کمزوری ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کمزوری حاوی ہو جاتی ہے. بٹ یہ کہ نہیں، آپ کو باقاعدہ بتانا ہے اگلوں کو بڑے اچھے طریقے سے کہ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کی ضرورت. تو جہاں تک برتھ ڈیز کی بات ہے وہ آپ ایکسپلین کریں کہ یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. لیکن یہ کہ چلو اس پہ ویسے کچھ سافٹ فتاویٰ بھی موجود ہیں، لیکن اوائڈ ہی کرنا چاہیے برتھ ڈیز کو. اس پہ بہت فضول خرچی، پھر ایکسپیکٹیشنس کا بلڈ ہونا، اور پھر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے گی اور نہ کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ایک کرائٹیریا لے لیتے ہیں. تو ذرا ان کو کلیئر کر دیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ کہ میں یہ ایسی چیزیں جو ان پروڈکٹیو ہیں میں نہیں ان کا قائل یا ان کی قائل. اور جہاں تک یہ میوزیکل رائمز کی بات ہے تو نہیں، ان کا بھی حصہ نہ بنیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور وہ اگر اچھے لوگ ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر وہ متعصب ہیں تو ان کا رویہ سامنے آ جائے گا اور اللہ آپ کو یہ کلیئر کر دے گا کہ یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ متعصب لوگ بیٹھے ہوئے. تو پھر یو شوڈ کنسیڈر چینجنگ دیٹ پلیس. لیکن اگر وہ ریزنیبل لوگ ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے آپ کی ان چیزوں کو اور دے ول رسپیکٹ یو. بہت سے میرے لوگ دوست جو ہیں وہ ویسٹ میں ہیں، تو وہاں وہ بہت اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں اسلام. اور گورے جو ہیں وہ جو ریزنیبل گورے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کی ان چیزوں کو. وہ انہیں نماز کا بھی ٹائم دیتے ہیں اور باقاعدہ افطاری کا الگ سے ٹائم جو ہے وہ دیتے ہیں. ریاکاری کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اوور کم اٹ؟ دیکھیں آج کے دور بڑا خطرناک دور ہے ریاکاری کے حوالے سے. فیم، گلیمر، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں ہم ان کی طرف جائیں. سبسکرائبرز کا دور ہے اور فیم کا دور ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کسی بھی چیز کا حصہ بن رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں میں کیوں بن رہا ہوں.
اللہ کو پلیز کرنا مقصود ہونا چاہیے. ایون دعویٰ، اگر آپ کسی دعویٰ آرگنائزیشن کا حصہ بن رہے ہیں تو شو شوق کی وجہ سے نہ آئیں، ٹھیک ہے، گلیمر کی وجہ سے نہ آئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں اور فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں. تو یہ بھی آپ کو کانشیس ہو کر اس پہ جو ہے وہ ایکٹ کرنا پڑے گا. پرسنل پرائیویٹ سنز کین وی لائی ٹو ہائڈ دیم، یہ سوال مجھے اتنا کلیئر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ پرسنل سنز جو ہے وہ اللہ چھپا لے، انہیں چھپا ہی رہنے دیں اور اللہ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری پرسنل لائف سب کی گناہ گار ہے، تو اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو پرسنل گناہ ہیں. بڑی سخت وعید آتی ہے حدیث میں کہ جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں باہر لیکن اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ قیامت والے دن پہاڑ کی طرح آئیں گے ان کے اعمال، تو اللہ اسے دھواں بنا کے اڑا دے گا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنل میں مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تو یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جو ہے وہ استقامت دے. پیپل آر کالنگ می ایکسٹریمسٹ وین آئی آسک دیم ٹو اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک اینڈ ڈو پردہ، پلیز ہیلپ می. دیکھیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کام ہے فذکر ان نفعت ذکر سیذکر من یخشی، نصیحت کرو اگر نصیحت جو ہے وہ فائدہ دے، اور جو خشیت والا نصیحت لے لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ پرپز آف لائف سے بات شروع کریں، اور ایک دم سے دیکھیں نا، میوزک ایک ایسی چیز ہے وہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے کسی کی جو بہت زیادہ سن رہا ہے. تو ایک دم آپ اسے کنفرنٹ کریں گے اس حوالے سے تو وہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں دے گا آپ کو آگے سے. بڑا مشکل ہے ایک بندے کے لیے کہ آپ اسے میوزک چھوڑنے کے اور وہ فوراً چھوڑ دیں، یہ ایکسپیکٹیشن لگانا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں ڈال دے. باقی پردہ اس کی بالکل آپ تلقین کریں، اور لیکن حکمت کے ساتھ اور سنہ کو فالو کرتے ہوئے، سنہ طریقے کو. اور یہ کہ سائلنٹ دعویٰ بیسٹ ہے الحمدللہ، سائلنٹ دعویٰ کا بڑا افیکٹ ہے. سائلنٹ دعویٰ سے مراد ہے اپنے کردار سے دعویٰ کریں. باقی یہ کہ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے، اور کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ڈھونڈیں کہ کسی طرح ان کو بات پہنچائی جائے. اور مینجمنٹ ہی ہے ساری کی ساری، آپ مینجمنٹ کریں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس سارے کا مقصد ہونا چاہیے ٹو پلیز اللہ، ناٹ ٹو ون اے ڈبیٹ، ناٹ ٹو کنونس اینی ون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ آپ کی بات پر نہ انہوں نے بلیو کیا. تو پھر یہ بھی کہا نا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. تو یہ ہے کہ کسی کو کنٹرول نہیں آپ کر سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو دعویٰ کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا صبر درکار ہے. تو وہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں انشاءاللہ، اور ڈو تھنگس ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے جی، بس یہ آخری دے دیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، معذرت. میں چاہ رہا تھا آج زیادہ ٹائم لیا جائے، سوال و جواب بہت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اسپیشل آج ریکویسٹ کی تھی. ہاؤ ٹو مینیج پردہ وائل لیونگ ود جوائنٹ فیملی، یہ سسٹر کا سوال ہے، اور میں مردوں کو یہاں پہ کہوں گا کہ یہ آپ کا کام ہے. جو ایک عورت ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہیں اور آپ انہیں لے کر آئے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، آپ قوام ہیں. قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا. اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایک روب دیا ہے، آپ مرد ہیں. تو ہر چیز عورت پر نہ چھوڑیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی اس کا ساتھ دیں. اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے آپ اس کے لیے ایز کریٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا باقاعدہ آپ کو. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اللہ آپ سے سوال کرے گا اس کا، کیونکہ آپ قوام ہیں اور آپ جو ہے وہ شیفرڈ ہیں اپنے فلاک کے. حدیث میں آتا ہے نا ایچ ون آف یو از اے شیفرڈ ٹو ہز اور ہر فلاک. تو جو ایک شخص ہے، جو ماں ہے وہ بچوں کی شیفرڈ، گھر کی شیفرڈ، جو ایک باپ ہے وہ سب کا شیفرڈ ہے. تو یہ آپ سے سوال ہوگا، اپنے وومن فوک کی مدد کریں. اور اس کی مثال بڑی خوبصورت ایک بزرگ دیا کرتے تھے اشفاق احمد کے، آپ جو ہے وہ ایک کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ننھا سا بیج ہے، اس بیج کو پانی بھی آپ نے دینا ہے، گرو بھی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اس پہ پریشر ڈال دیں گے، بہت ساری چیزیں اس پہ چھوڑ دیں گے، پیسے ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں چیزیں مینیج کیسے کروں، آپ بلینک ہوں گے، سائلنٹ ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایک ذمہ دار مرد سے یہ چیز ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اسے معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور چاہے وہ جو بھی معاملات ہوں، اپنی والدہ اور بیوی کے حوالے سے کچھ معاملات ہو جائیں، یا کوئی والد کے حوالے سے، یا کوئی اور معاملات، نند اور نندوں کے آپس میں ظاہر ہے کچھ ہو جاتے ہیں تعلقات خراب نند اور بیوی کے. تو وہ مرد کا بڑا رول ہے اس میں، مرد کو ذرا گائیڈ بھی کرنا چاہیے اور ایک کنٹرول بھی رکھنا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ استقامت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.